ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ یزریلی نبوت کے پاس یزریل میں ایک تاکستان تھا جو سامریہ کے بادشاہ اخیب کے محل سے لگا ہوا تھا۔ سو اخیب نے نبوت سے کہا کہ اپنا تاکستان مجھ کو دے دے تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا ہے اور میں اس کے بدلے تجھ کو اس سے بہتر تاکستان دوں گا، یا اگر تجھے مناسب معلوم ہو تو میں تجھ کو اس کی قیمت نقد دے دوں گا۔ نبوت نے اخیب سے کہا خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں۔ اور اخیاب اس بات کے سبب سے جو یزریلی نبوت نے اس سے کہی اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر میں آیا، کیونکہ اس نے کہا تھا میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث نہیں دوں گا۔ سو اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر اپنا منہ پھیر لیا اور کھانا چھوڑ دیا۔ تب اس کی بیوی ایزیبل اس کے پاس آ کر اس سے کہنے لگی تیرا جی ایسا کیوں اداس ہے کہ تو روٹی نہیں کھاتا؟ اس نے اس سے کہا اس لیے کہ میں نے یزریلی نبوت سے بات چیت کی اور اس سے کہا کہ تو اپنا تاکستان قیمت لے کر مجھے دے دے، یا اگر تو چاہے تو میں اس کے بدلے دوسرا تاکستان تجھے دے دوں گا۔ لیکن اس نے جواب دیا میں تجھ کو اپنا تاکستان نہیں دوں گا۔ اس کی بیوی ایزیبل نے اس سے کہا اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے؟ اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا، یزریلی نبوت کا تاکستان میں تجھ کو دوں گی۔ سو اس نے اخیاب کے نام سے خط لکھے اور ان پر اس کی مہر لگائی اور ان کو ان بزرگوں اور امیروں کے پاس جو نبوت کے شہر میں تھے اور اسی کے پڑوس میں رہتے تھے بھیج دیا۔ اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں اونچی جگہ پر بٹھاؤ اور دو آدمیوں کو جو شریر ہوں اس کے سامنے کر دو کہ وہ اس کے خلاف یہ گواہی دیں کہ تو نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی، پھر اسے باہر لے جا کر سنسار کرو تاکہ وہ مر جائے۔ چنانچہ اس کے شہر کے لوگوں یعنی بزرگوں اور امیروں نے جو اس کے شہر میں رہتے تھے جیسا ایزیبل نے ان کو کہلا بھیجا ویسا ہی ان خطوط کے مضمون کے مطابق جو اس نے ان کو بھیجے تھے کیا۔ انہوں نے روزہ کی منادی کرا کر نبوت کو لوگوں کے بیچ اونچی جگہ پر بٹھایا، اور وہ دونوں آدمی جو شریر تھے آ کر اس کے آگے بیٹھ گئے، اور ان شریروں نے لوگوں کے سامنے اس کے یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے۔ تب وہ اسے شہر سے باہر نکال لے گئے اور اس کو ایسا سنسار کیا کہ وہ مر گیا۔ پھر انہوں نے ایزیبل کو کہلا بھیجا کہ نبوت سنسار کر دیا گیا اور وہ مر گیا۔ جب ایزیبل نے سنا کہ نبوت سنسار کر دیا گیا اور مر گیا تو اس نے اخیاب سے کہا اٹھ اور یزریلی نبوت کے تاکستان پر قبضہ کر، جسے اس نے قیمت پر بھی تجھے دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ نبوت جیتا نہیں بلکہ مر گیا ہے، تاکہ یزریلی نبوت کے تاکستان کو جا کر اس پر قبضہ کرے۔ اور خداوند کا یہ کلام ایلیہ تشبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور شاہ اسرائیل اخیاب سے جو سامریہ میں رہتا ہے ملنے کو جا، دیکھ وہ نبوت کے تاکستان میں ہے اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے۔ سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا؟ سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے۔ اور اخیاب نے ایلیہ سے کہا اے میرے دشمن کیا میں تجھے مل گیا؟ اس نے جواب دیا کہ تو مجھے مل گیا اس لیے کہ تو نے خداوند کی حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ دیکھ میں تجھ پر بلا نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کر دوں گا۔ اخیاب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اسے جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے گھر کو نبات کے بیٹے یروبام کے گھر اور اخیا کے بیٹے بادشاہ کے گھر کی مانند بنا دوں گا، اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے تو نے میرے غضب کو بھڑکایا اور اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اور خداوند نے ایزیبل کے حق میں بھی یہ فرمایا کہ یزریل کی فصیل کے پاس کتے ایزیبل کو کھائیں گے۔ اخیاب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے، کیونکہ اخیاب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خداوند کی حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا، اور جسے اس کی بیوی ایزیبل ابھارا کرتی تھی۔ اور اس نے نہایت نفرت انگیز کام یہ کیا کہ اموریوں کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نکال دیا تھا بتوں کی پیروی کی۔ جب اخیاب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ تب خداوند کا یہ کلام ایلیہ تشبی پر نازل ہوا تو دیکھتا ہے کہ اخیاب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے، بس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا۔ آمین۔